اتنے بزرگ وہاں پر بیٹھ کے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو تو شاید سامنے بیٹھے ہوئے بندہ بھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ ماڈرن دوربین پہ دیکھنا تو صحیح نہیں ہے، حرام ہے، پرانی دوربین پہ دیکھنا حلال ہے. اس پہ ضد کرنا کہ نہیں چاند ہم نہیں دیکھنا ہے، یہ تو بالکل مجھے اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی آپ کو یہ تفریق نظر نہیں آئے گی سوائے خیبر پختونخوا کے اندر. بڑے افسوس اور تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ایک گلی میں عید ہوتی ہے، دوسری گلی میں روزہ ہوتا ہے. جو میری ذاتی رائے ہے، کیوں نہ ایک چینجز کر کے مفتی منیب صاحب کو آرام کرنے دیا جائے اور ان کی جگہ مفتی شہاب الدین پوپل زئی صاحب کو لایا جائے. میں جناب محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب شوکت یوسف زئی سے کہنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم ہو یا 28ویں ترمیم ہو، یہ سب دین کے تابع ہیں، دین ان کے تابع انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خوصت بے شمار کنفیوژنز کے باوجود چاند نظر آ گیا. آپ کو میری طرف سے، ایکسپریس میڈیا گروپ کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. چاند نظر آ گیا، کل عید بھی ہوگی، لیکن جو کنفیوژنز پیدا ہوئے ان کو کون سمیٹے گا؟ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہم آج بھی ڈسکس کریں گے اور شاید آنے والے دنوں میں بھی ہمیں یہ ایشو بار بار ڈسکس کرنا پڑے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فواد چودھری صاحب، خبروں میں عام ہیں، آپ ان کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں آج کل، اور یہ وفاقی وزیر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے. ان سے بے شمار سوال کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس پینلسٹ ہوں گے، مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے اور شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے. فواد چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو بھی عید مبارک ہو. بہت مہربانی، آپ کو بھی عید مبارک. لیکن کون سی عید؟ آپ والی مفتی منیب صاحب کی عید؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا پوپل زئی صاحب کی عید؟ بات یہ ہے کہ ہماری جو حساب ہے اور جو ایک سب کچھ ہے وہ تو ظاہر ہے عید تو جو ہے وہ صبح ہے، اور ابھی آج چاند رات ہے جب ہم بیٹھے ہیں، سو عید جو ہے وہ تو صبح ہی ہوگی. سر ایشو یہ تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مذہبی اور ساتھ اسٹیٹ کا ایشو ہوتا تھا، دو ورسز ہمیشہ چاند کا. آپ نے اس کو پھیلا دیا، اب اس میں ایک صوبہ بھی آ گیا، اس میں ایک وفاق بھی آ گیا ہے، ایک وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی آ گیا اس میں. تو ایک چھوٹا ایشو جو اس کو آپ نے اتنا پھیلا دیا کہ میرا خیال ہے یہ کہیں عید محلوں کی عید نہ ہو جائے کہ ہر محلہ اپنی عید کر رہا ہو. چھوٹا ایشو کبھی بھی نہیں تھا. ایکچولی بات یہ ہے کہ بات آپ نے جو آخری بات کی ہے نا وہ کرکس ہے. دیکھیں اس میں دو ویوز ہیں جو پرانے چلے آ رہے ہیں. امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نیکڈ آنکھ سے نظر آنا چاہیے چاند، اور دوسرا ویو یہ ہے امام شافعی کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیلکولیشن اور ریتھمیٹک کا معاملہ ہے. اب اگر آپ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا ویو لیں گے تو پھر تو ہر محلے کی اور ہر گاؤں کی اپنی عید ہوگی، پھر تو ہوئی سے. یہ جو پوپل زئی صاحب والا معاملہ ہے یہ تھوڑا اور پرابلمیٹک ہے. وہ پرابلمیٹک یہ ہے، مجھے آپ کو اسٹیٹ کو کسی کی عید منانے پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے جہاں پہ وہ اچھا فیل کرتا ہے، اٹس اے ریلیجس ایونٹ، وہ اپنا مرضی سے منائے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں کل 3:02 کے اوپر چاند کی برتھ ہوئی ہے. 4 گھنٹے کے اندر اس کا نظر آنا ناممکن ہے، پاسبل سائنسی طور پہ. ہاں سائنسی طور پہ سائنس مطلب سائنسی اور ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہنے کہ ہم ٹریڈیشنلی کابل اور ریاض کے ساتھ عید منائیں گے، وہ سمجھ آتی ہے بات، اس کے اوپر آپ کریں. صرف اس پہ مجھے جو چیز بری لگتی ہے یا کھٹکتی ہے کہ آپ ایک جھوٹ کریٹ کر رہے ہیں اتنے بڑے اسلامک ایونٹ. لیکن اس جھوٹ میں کے پی کے کی گورنمنٹ بھی شامل ہو. دیکھیں آپ کے سی ایم صاحب نے عید منائی، گورنر صاحب وفاق کے ساتھ منائیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب رہ گئے جنہوں نے آپ کی تائید کی، وہ کل آپ کے ساتھ عید منائیں. اس لیے کہ گورنر دیکھیں نا، پھر خیبر پختونخوا میں پھر آپ نے گورنمنٹس جو ہے نا ان کو مسلکی جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ ہی ان کو علاقائی جھگڑوں میں پڑنا چاہیے. آپ دیکھیے سوات میں، ڈی آئی خان میں، پورے ہزارہ میں عید نہیں منائی گئی. یاد ہوتا نا کہ آپ کی ایک پورا 28 روزے ہوئے نا سر. 28 روزوں کے بعد اگر آپ عید منائیں گے تو آپ نے تو پورا ہسٹری کا پورا آپ نے تسلسل ہی خراب کر دیا. اپنا تسلسل، اپنا مذاق بنوایا سارا. وہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس طرح سے انہوں نے جو فیصلہ جو بھی کیا. لیکن کے پی کے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم سے اجازت لی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی اعظم تو وزیر اعظم ہوئے نا. نہیں، پرائم منسٹر صاحب کی اجازت کا تو مسئلہ نہیں ہے نا. یہ تو انہوں نے ایک مقامی ارینجمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے حکومتی سطح پہ مقامی ارینجمنٹ ہے. جب گورنمنٹ شامل ہو جائے کسی صوبے کی تو پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مقامی ہے تو گورنمنٹ انوالو ہے نا. نہیں، لیکن مقامی حکومت کا فیصلہ ہے نا، صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے. انہوں نے کیا ہے میرے خیال میں، میری نظر میں، میں اوبیسلی
in my individual capacity and in my ministerial capacity, I believe it's an unfortunate decision. اچھا آپ مفتی منیب صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے تھے, آپ مولانا پاپل زئی صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے تھے, لیکن جو وزارت مذہبی امور ہے ان کے جو وزیر نور اللہ قادری صاحب, آپ ان کو بلواتے کیونکہ ان کی ذیلی کمیٹی ہے یہ, تو مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا. نہیں, وہ اصل میں وہ عمرہ کے اوپر تھے, وہ یہاں پہ تھے نہیں, تو پھر میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھیج دیا کہ وہ اس کے اوپر اپنا انپٹ دے دیں اور بات بھی کر لیں. ہم نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جب آپ منیب الرحمان صاحب کو, پوپل زئی صاحب کو, باقی لوگوں کو بلائیں تو آپ ہمیں بھی بلا لیں, ہم ان کو ایک پوری پریزنٹیشن بھی دے دیں گے, بتا دیں گے کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اب اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کے پی کے میں عید منائی گئی وہ غلط ہے سائنٹیفکلی اور مذہبی لحاظ سے, دونوں لحاظ سے؟ عید منائی جانے کا پرابلم مجھے نہیں ہے, نہ ہی یہ ہمارا پرابلم ہے. عید آپ اپنی مرضی سے جب مرضی منائیں. میرا پرابلم یہ ہے کہ اپنی مرضی سے تو نہیں منایا جا سکتا, مذہبی تہوار ہے, آپ نے ظاہر ہے 29 روزے پورے کرنے ہیں, 30 پورے کرنے ہیں. وہ میں آپ نہیں بتا سکتے ڈکٹیٹ کر سے, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. شاید اور فرقے ہوں گے, ان کے اپنے اپنے مسائل ہوں گے. میرا صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں چاند نظر آیا. چاند نہیں نظر آیا بھائی آپ کو, نہ ہی آ سکتا ہے. اور جو 20 لوگ آپ کہہ رہے ہیں ان کو آپ ٹی وی پہ لے آئیے, جاوید چودھری صاحب کے سامنے بٹھا دیجئے, وہ ان سے پوچھ لیں گے کہ کیسے نظر آئے, کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے. اگر یہ واقعی نظر آیا نا, پھر یہ ایک سائنٹیفک, جیسے وہ پانی کی گاڑی تھی نا, کہ وہ بھی ایک معجزہ تھا کہ پانی کی گاڑی چل گئی. یہ بھی ایک یہ چھوٹی بات نہیں, یہ معجزہ ہے. اس کا تو پھر دیکھیے, اس پہ تو پوری جو دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں, ان 20 لوگوں کو, ان کو تو ناسا والے لے جائیں گے اور ان کے لیے پورا جو ہے ان کے تو یوز کرنا چاہیے اگلی ریسرچ میں. اچھا یہ فرمائے سر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو 20 گواہ تھے آپ ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں؟ سمجھتے نہیں, وہ چھوٹے ہیں, اس لیے کہ وہ اسٹیٹ کہاں ہے سر؟ اگر 20 لوگ مل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ عید ہے, پورا ایک صوبہ عید منا لیتا ہے, تو گورنمنٹ کہاں, اسٹیٹ کہاں ہے سر؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ 200 سال پرنٹنگ پریس بھی تو 20-25 لوگوں نے روکی رکھا ہے نا. یہاں پہ ٹرین کا سفر بھی تو اتنے لوگوں نے روکی رکھا ہے. یہاں پہ اپنا جو آپ کا اسپیکر حرام ہونا بھی تو ایک عرصہ یہی کچھ رہا ہے نا. تو اتنے کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو اسٹیٹ, اس کا مطلب 20 لوگوں نے دبا لیا پوری اسٹیٹ؟ 20 لوگوں نے نہیں, اس کے پیچھے ان کی اپنی طاقت ہے. 20 irregular conflict میں آپ 20 لوگ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پورے صوبے کی گورنمنٹ انہوں نے آگے لگا لی, اور وہاں پہ سی ایم نے نماز پڑھ لی عید کی. ہاں انہوں نے اسٹیٹ تو ہوئی نا پھر بات. اسٹیٹ آپ یہاں پہ آپ عید کی بات کر رہے ہیں, یہاں لوگ پھر رہے ہیں, وہ لوگ روزانہ کفر کے فتوے دیتے ہیں, ان کو کچھ نہیں پوچھ سکتا. لوگ یہاں پہ مار دیے گئے ہیں فتووں کے اوپر, وہ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنا چیف جسٹس پاکستان کو ایک صاحب نے, میں ابھی دیکھا, اور کسی ٹی وی پہ نہیں, پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ چیف جسٹس پاکستان کے اوپر فتوے دے دیے. کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو آپ کا کیا حال ہے سر, جو آپ کی سائنس ہے وہ فیل ہو گئی ہے, ناکام ہو گئے آپ کا پہلا ٹیسٹ ہی میں اڑ گیا. ابھی تو آپ نے بہت کچھ کرنا ہے سر. دیکھیں, علم اور عقل جو ہے نا, وہ کبھی ڈیفیٹ تو نہیں کھاتی, اور جو ہے وہ کبھی علم والے اور جاہل جو ہے وہ برابر تو نہیں ہو سکتے. تو ظاہر ہے کہ وہ تو یہ کہنا کہ یہ علم اور عقل ڈیفیٹ کر کے وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. سو الٹیمیٹلی وقت کتنا لگتا ہے یہ وقت دکھے گا. اچھا ویسے فردوس صاحبہ نے کہا ہے کہ اگلی عید جو ہوگی وہ ایک ہی ہوگی پورے ملک میں, یہ نہ ہو کہ آپ کوشش کرتے رہیں, آپ ہار گئے ہیں اور اگلے سال بھی ہار جائیں اور فردوس صاحبہ یہ مسئلہ حل کر لیں. نہیں, وہ واحد طریقہ یہ ہے کہ جو آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہمارا کہا جاتا ہے کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اضافی چارج بھی ان کو دے دیا جائے. نہیں, وہ طریقہ یہی ہے, وہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو ایک عید ہوگی, ورنہ تو ایک ہو ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں. ویسے اگلے سال تک ہی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مجھے امید ہے ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اسٹیٹ کرے گی؟ ہاں اسٹیٹ کرے گی. اور کل خیبر پختونخوا میں ایک اور عید ہونی چاہیے دوبارہ, آپ سمجھیں اصلی عید جو ہے وہ تو ہوگی نا. ظاہر ہے لوگ جو مقامی لوگ ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. یہ جو ہمارے سارے منسٹر ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب کا اگرچہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کفارہ ادا کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کفارہ ادا کر دیں, اور ان کے گاؤں میں جو مسجد ہے, جو ان کی اپنی مسجد ہے, وہاں پہ عید کی نماز کل ہے. سو وہ ان سے ایگری نہیں کر رہے. سو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے منسٹرز کے. اب دیکھیں نا, ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم ایک عید پہ متفق کر لیں, ہو جائیں گے. تو سر یہ تو 3 عیدیں ہوگی, ایک آپ کی عید ہوگی, ایک مفتی منیب الرحمان صاحب کی عید ہوگی, ایک پوپل زئی صاحب کی ہوگی, تو ہم ایک کرتے کرتے ہم نے 3 کر دیے. نہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, عید تو کل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس میں جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ دوبارہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں اتنا کوئی یہ بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس سال یا اگلے سال, یہ 2 مہینے لگے. میں نے آپ کو بتایا 200 سال لگ گئے پرنٹنگ پریس کو آپ کو حلال کرتے ہوئے, سو اس کے مقابلے میں تو ٹائم نہیں نہ لگے. ویسے آپ کو جو صاحب آخری سوال آپ سے, آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ آپ کی پارٹی نے وہی سلوک کیا جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا, کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اس سوائے میڈیا کے چند لوگوں کے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اس میں یہ پارٹی کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے. پارٹیز میں لوگ ہیں, ساری پارٹیز میں لوگ ہیں جو پروگریسو ہیں
اور ماڈرن آگے جانا چاہتے ہیں. ساری پارٹیز میں لوگ ہیں جو کنزرویٹو ہیں اور پیچھے جانا چاہتے ہیں. یہ پارٹیز کا ویسے مفتی منیف صاحب آپ کو اور آپ کی وزارت کو یا آپ کی جو سائنس ہے اس کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال وہ جان میرے لیے تو دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، پوپل زئی صاحب ہوں، وہ محترم ہیں. صرف میں دیکھتا ہوں کہ جیسے مثلا آپ ابھی بھی اپنے بیک گراؤنڈ میں تصویریں دکھا رہے ہیں، میرا جھگڑا صرف یہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ دوربین کے اوپر کھڑے ہیں، اینک انہوں نے لگائی ہوئی ہے، مائک کے اوپر وہ بولتے ہیں. یہ سب کچھ سائنس ہی ہے. آپ اپنی زندگی میں اب آپ سائنس کے بغیر، ٹیکنالوجی کے بغیر حرکت ہی نہیں کر سکتے. تو اس سے تو ظاہر ہے ان کی لڑائی تو نہیں ممکن نا. وہ تو سارے ہیں ہی ایک مجموعہ سائنس ہے. اینک لگاتے ہیں، کانوں میں وہ ایئر فون لگاتے ہیں، سپیکر پہ وہ بولتے ہیں، گھڑی وہ پہنتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ سائنٹیفک. فواز صاحب آپ سے میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک اتفاق ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ قوم ہیں اور آپ میں اتفاق رائے نہیں ہے تو پھر آپ قوم نہیں ہے، پھر آپ ہجوم ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ فواز صاحب. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں. آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب پشاور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شوکت صاحب یہ فرمائیے سر، یہ 18ویں ترمیم ہو 28ویں ترمیم ہو، مفتی منیف صاحب کا کہنا ہے کہ دین ہے اور اس میں کسی آدمی کو انٹرونشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو سر یہ کس بیس پہ آپ نے عید کروا دی خیبر پختونخوا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو یہ ایشو کچھ اور تھا، اس کو کچھ اور طرف موڑا جا رہا ہے. ہم تو صرف مفتی منیف صاحب کے توجہ دلانا چاہتے تھے اپنے صوبے کی طرف، ورنہ یہ تو جاوید صاحب 15-20 سال ہو گئے کہ 3 عیدیں ہوتی ہیں خیبر پختونخوا میں. تو آج تک نہ مفتی منیف صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، نہ کسی میڈیا نے اس کا نوٹس لیا ہے. ہم تو چیختے رہتے ہیں کہ بھئی آ جائیں، کوئی ہمارا پوچھے. مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہوتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن 29ویں روزے کا ایشو تھا. یہ تو تاریخ میں 1400 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے 28 روزوں کی ایک عید کروا دی سر. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ہم نے کنسلٹ کر کے یہ کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب اگر یہاں پہ عید ہو رہی ہے میجورٹی تو آپ عید کا اعلان کر سکتے ہیں، اس کے بعد جن کا روزہ رہ گیا ہے وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے علماء مل جائیں، چیز ہے اور پوری دنیا کے علماء مل جائیں تب بھی 28 دن کے بعد عید نہیں ہو سکتی. شوکت صاحب نہیں، عید آپ کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر عید ہو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اعلان نہ بھی کرتے تو یہ عید تو ہونی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ایک دن پہلا روزہ رکھتے ہیں وہ ایک دن پہلے عید کرتے ہیں. تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. بہت کم لوگوں کا 28 روزہ تھا. لیکن ریاست تو نہ مانتے، گورنمنٹ تو نہ مانتی نا. صرف اب گورنمنٹ تو پارٹی بن گئی نا، آپ حصہ بن گئے نا. آپ کو 20 لوگوں نے آپ کو دبا لیا نا، تو آپ نے مذہب کے اندر تحریف کر دی نا. پھر نہیں، ہم تو دیکھیں ہم تو اس لیے بننا چاہتے تھے کہ 7 اضلاع ہمارے ساتھ آ گئے ہیں فاٹا کے، اور یہ بہت بڑی میجورٹی ہے کہ وہ عید منا رہی ہے اور گورنمنٹ اس سے انحراف کرے. وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں نا. دیکھیں ایک تو سیاسی فیصلہ نا پھر متاثرہ صوبہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 14 صوبے اور مل جائیں، 14 اضلاع آپ کے ساتھ مل جائیں تو آپ کچھ بھی کر دیں گے مذہب کے اندر. نہیں، یہ مذہب کو ہم نہیں چھڑے، اس میں مذہب کا وہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں. پلیز یہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ پشاور والوں کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے، اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی، کسی کو زیب نہیں دیتی. دیکھیں یہاں پہ صرف ایک شوکت یوسفزئی یا وزیر اعلیٰ محمود خان نہیں رہتا ہے. یہاں پہ بڑے بڑے علماء ہیں، یہاں پہ دیندار لوگ ہیں، یہاں پہ تبلیغی جماعتیں ہیں، یہاں پہ بریلوی لوگ ہیں، یہاں پہ اور مسلک کے لوگ رہتے ہیں. سارے رہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے ہم اس سے رہتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو بات ہے ان سے بڑی دل آزاری ہوئی ہے کہ جی پشاور والوں کا کوئی دین ایمان نہیں. شوکت صاحب یہ فرمائیے سر، یہ پرائم منسٹر صاحب سے یہ عید منانے کی اجازت کس نے لی تھی؟ آپ نے لی یا سی ایم صاحب نے لی یا پوپل زئی صاحب نے لی؟ کس نے لی اجازت ہے؟ دیکھیں یہ پوپل زئی صاحب کا ایشو نہیں ہے. مہربانی کریں ذرا دیکھیں، کسی اور طرف بات لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہمیں فاٹا جو ہے وہ کبھی پوپل زئی صاحب کے ساتھ نہیں رہا. فاٹا کا اپنا ایک وہ ہے، اپنا طریقہ کار رہا ہے، اور وہ وہاں پہ چاند دیکھنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، اسی پہ وہ فیصلے کرتے تھے. اس دفعہ چونکہ ہم نے ہماری خواہش تھی کہ ہم سارے مل کے اس کا مطلب یہ ہے کہ منائیں تاکہ پورے صوبے نے فاٹا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. پھر دیکھیں اس کی وجہ بھی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا
دہشت گردی سے بہت پریشان رہے ہیں. یہاں کے حالات آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے تک دبے رہے, پرابلمز رہی. ہم چاہتے ہیں کہ خوشی میں شریک ہو جائیں, ایک ہی ساتھ منائیں. ہم 3 عیدیں تو ویسے بھی منائی جاتی ہیں یہاں پہ. تو سر یہ خوشی میں 21 روزے بعد لے آنی تھی نا آپ نے شوکت صاحب, اگر خوشی بڑھانی ہے نہیں خیر وہ دیکھیں 8 روزے اڑا دیتے, جاوید چودھری صاحب 21 میں 22 میں روزے پہ آپ کر لیتے ہیں کہ چلے خوشی 2 عیدیں منا لیتے سر, خوشیاں ہو جاتی. دیکھیں میں چونکہ عالم تو ہوں نہیں, لیکن جو علماء سے ہم نے کنسلٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ بالکل آپ ایک روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں. تو لوگ رکھ رہے ہیں, اس طرح بات نہیں ہے کہ نہیں رکھ رہے ہیں, اور اس کو میں نے کل بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ایک روزہ رکھنا پڑے گا. صحیح, اگر یہ ممکن ہے تو مفتی صاحب بتائیں گے. مفتی صاحب علماء کا ایشو ہے, وہ اگر علماء خیبر پختونخوا کے کہتے ہیں تو گورنمنٹ مان لیتی ہے, سر اس پہ کیا پرابلم ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. چودھری صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا دل نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کا دل اس وقت بہت زیادہ دکھا ہوا ہے. ہماری گورنمنٹ نے آپ کو اکانومی کے حساب سے کہاں پہنچا دیا, آپ کو IMF کی جولی میں ڈال دیا, سب پتہ ہے ہم علماء کو, یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے آج نہیں تو کل بہتر ہو جائیں گے, ان کے سیاسی معاملات ہیں. ہمیں اس وقت شدید تکلیف ہوئی ہے اور افسوس ہوا ہے کہ جب ایسے لوگوں نے کہ جن کو میں شک نہیں کرتا لیکن ہمارے سامنے جس طرح آیا ہے کہ جن کو شاید نماز کا سبق بھی صحیح نہ آتا ہو, انہوں نے دین کے ایسے ایشو جس کے اوپر بڑے علماء کا فتویٰ تھا, علماء کے کہنے پہ پوپل زئی صاحب کے کہنے پہ گورنمنٹ نے وہاں پہ عید کروائی. جی میں اسی ایشو علماء کا جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں چودھری صاحب یہ 1958 کی اگر آپ اخبارات اٹھائیں نا تو اس وقت بھی پشاور کے اندر یہی پوپل زئی صاحب والی مسجد یہ اس پورے قوم, چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ جو افغانستان کے ساتھ ان کے سلسلے ہے, ان کے باپ دادا وہاں کے قاضی, اب کو اچھی طرح تاریخ پتہ ہے کہ وہ قاضی تھے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ جو نا وہ چیز ختم ہو. بات یہ ہے کہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان وزراء سے کہ اس وقت جو آپ کی رویت ہلال کمیٹی کی حیثیت ہے یہ کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت یہ گورنمنٹ اور ریاست کے ادارے کی ہے. اس کی وہی حیثیت ہے جو سپریم کورٹ اور جو آپ کی باقی شرعی کورٹ کی ہے. اس کے مقابلے میں آپ نے اگر پوپل زئی صاحب کی اس بات کو تسلیم کر کے جو آپ کی ریاست نے یعنی حکومت نے سرنڈر کیا ہے تو کیا جرم ہے بھائی طالبان کا؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں کا مذہبی ایشو ہے, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. بھائی وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے, ہم جناب یہ چور کی سزا ہاتھ کاٹ کے دینا چاہتے ہیں, ہم جناب رجم اور سنسار کرنا چاہتے ہیں اس مجرم کو, ہم اسلامی نظام یہاں لانا چاہتے ہیں. آپ نے چڑھائی کر دی اور پوری جناب آپ نے وہاں پر آپریشن کر دیا. سر میں سمجھنا چاہتا ہوں ایشو کیا ہے کہ گورنمنٹ کو ماننا نہیں چاہیے تھا, دیکھیں انکار کر دینا چاہیے تھا. بالکل ایک بندہ سیدھا ریاست کے ساتھ ٹکرا رہا ہے, ریاست کے اندر وہ ایک اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر رہا ہے, تو آپ ایسے بندے کی کیسے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں؟ جہاں تک وہ بات کر رہے ہیں علماء کی, سب نے نہیں مانا خیبر پختونخوا میں, کچھ اضلاع میں نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت تو ساتھ نہیں ہے نا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے وزیر موصوف ہیں ان کو اپنے گاؤں سے دیکھیں کیسے ان کو مار پڑی ہے. جو CM صاحب ہیں ان کے ضلع میں نہیں ہوئی ہے, اور میں سخت قسم کا احتجاج کرنا چاہتا ہوں. ان کی پولیس نے جا کر زبردستی علماء کو عیدیں پڑھانے کی کوشش کی ہے, لوگوں کے روزے توڑوائے ہیں. یہ خدا کے مجرم ہیں, یہ رسول اللہ کے مجرم ہیں, یہ دین کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی, یہ خدا کا خوف کریں گے. شوکت صاحب یہ فرمائیے سر, یہ آپ نے نماز پڑھی ہے سر آج, تو آپ اپنے علاقے میں آپ کے اپنے حلقے میں نماز پورے خیبر پختونخوا کی ان کا ریفرنڈم ہو گئے. CM کو اور اس حکومت کو میں کہتا ہوں استعفا دے کے گھر چلے جانا چاہیے. آج پورے خیبر پختونخوا نے بتا دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, مذہبی معاملے میں ان کے ساتھ نہیں ہے. روکے سر جواب لے رہے ہیں. یہ شوکت صاحب یہ ایک عالم نہیں بول رہا ہے, اس کے اندر کا غصہ بول رہا ہے. جو ان کی نفرت ہے اس حکومت کے ساتھ, جو ہمارے خیبر پختونخوا کے سے جو نفرت ہے نا وہ نفرت بول رہی ہے. شاید آپ کو نہیں پتہ ہے, ہم اس حکومت کے ساتھ بڑے خیرخواہ رہے ہیں جناب. آپ کو پتہ کریں کہ میں کون ہوں اور ہمارے معاملات کیا ہیں, لیکن دین کے معاملے میں کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی بادشاہ, کوئی صدر, اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. مفتی صاحب بات تو سنیں نا, اور رکیے گا, ان کو بولنے دیں. مفتی صاحب بات سن لیں پلیز. شوکت صاحب بات کریں, ایشو پر ہیں, شوکت صاحب ایشو پر ہیں آپ. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ دوسروں کی بات نہیں سنتے ہیں نا. دیکھیں نفرت نہ پھیلائیں, جو آپ نے بات کی آپ دینی لحاظ سے جو بات کریں بالکل کریں, ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم علماء کی قدر کرنا جانتے ہیں.
جو آپ نے بات کی کہ جی مفتی پوپلزئی کے ساتھ بات مانی، ہم نے مفتی پوپلزئی صاحب کی بات نہیں مانی. ہم نے یہاں پہ 7 اضلاع ہیں پاٹا کے، اس ہر ایک سے جو ہے چاند نظر آنے کی شہادت آئی ہے. 112 شہادتیں آئی ہیں. آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں اور ہمارے خیبر پختونخوا کے کسی مفتی کو آپ نہیں مانتے، کسی عالم کو آپ نہیں مانتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اس طرح اسلام نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ اپنے وہاں پہ بیٹھ کے غصہ اتار رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، شوق صاحب ایشو یہ ہے کہ اگر واقعی خیبر پختونخوا میں چاند نظر آ گیا اور آپ نے اجازت لی پرائم منسٹر صاحب سے، تو پرائم منسٹر صاحب کو پورے پاکستان میں عید کروا دینی چاہیے تھے. پھر تو گواہی ہے نا جی. لیکن یہ کیسی گواہی ہے کہ وہ وزیر اعظم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، باقی پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اگلے دن عید کر لیجئے. تو یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے. میں عرض کروں جاوید چودھری صاحب، میں جاوید چودھری صاحب عرض کروں کہ جب مختلف جگہوں سے شہادتیں آنا شروع ہو گئیں اور مفتی پوپلزئی صاحب کو ایک طرف چھوڑ دیں، یہ ان کا جو غصہ ہے ان کے خلاف وہ اپنا جاری رہے، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی مدد، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کس جگہ سے، کس مسلک سے، ان کا کیا مدد، ہمیں واللہ اس کا نہیں وہ ہے. ہم ایک مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بات کرنی چاہیے. ایک پاکستان ہے، پاکستانیت کی بات کرنی چاہیے. یہ عالم ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہمیں سکھائیں. ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، لیکن جو دستیاب علماء ہیں ہمارے پاس، یہ جس طرح جو شہادتیں آتی ہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ شہادت کیسی ہوتی ہے. ایک آدمی آ کے وضو کرتا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہے، طلاقیں ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے مسجد میں کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے. وہ 112 شہادتیں آ جاتی ہے، کوئی ایک شہادت ان کے لیے. تو یہ تو میں اسے شوق صاحب میں نے بریک لینی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ فواد چودھری صاحب بھی آپ کو نہیں مان رہے. سب سے پہلے تو انہوں نے علم اٹھایا تھا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں اور آپ پیچھے لگ. سب سے پہلے تو آپ کو اپنی گورنمنٹ کو منانا چاہیے تھا، وہ نہیں مان رہی، تو باقی یہ مفتی صاحب کی کیا بات ہوگی. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ کس کی غلطی ہے؟ اس کو چھوڑ دیں، غلط تھا یا درست تھا، اس کو بھی چھوڑ دیں. صرف یہ بتائیں کہ ایک روزہ ضائع ہوا خیبر پختونخوا کا، یا سب کا یا چند لوگوں کا، اس کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ جی تو سب میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا کہ مجھے میری بات کو درمیان سے وہ ختم نہیں کرنا. میرے بھائی ہیں شوکت صاحب، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی معاملات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی یہ کوئی ایک مفتی منیب الرحمان کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر تمام مسالک کے جید علماء اور مفتیان نظام ہیں، جن کی علمی قد کاٹ کو دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں مفتی پوپلزئی صاحب بہت چھوٹے قد والے ہیں. خیبر پختونخوا کے اپنے اس میں علماء کرام، اس میں خیبر پختونخوا کے اس میں پورے ضلعی لیول کے لوگ بھی ہیں، صوبائی بھی ہیں، اور پورے ملک سے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں. لیکن پوپلزئی صاحب اکیلے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے ساتھ دوسرے علماء کرام نے بھی کہا، عید کی گواہی دی تھی چاند کی، تو تب وہ عید ہوئی ہے وہاں پہ. میں جو سب وہی کہہ رہا ہوں کہ، اور یہ بھی شوکت یوسفزئی صاحب کے علم میں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. 1958 سے لے کر آج تک ارشاد الحق تھانوی صاحب ہوں، احتشام الحق تھانوی صاحب ہوں، قاسمی صاحب ہوں، مولانا دشکی الدین پوری ہوں، لال مسجد والے مولانا عبداللہ صاحب ہوں، یا دوسرے اعظمی صاحب ہوں، یہ پوری جب بھی کبھی رویت ہلال کمیٹی کھڑی ہوئی ہے، ان کی عید ایک روزہ پہلا ہوا ہے. پوپلزئی صاحب کو شامل کرنا ہے نا اس کے اندر، رویت ہلال کمیٹی میں کیوں نہیں کرنا؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریاست کا مسئلہ ہے، کریں نا، ہم نے کب کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ان کو کریں، لیکن اب جس حوالے سے آپ کے فواد چودھری صاحب ایک کلنڈر لے کے ہیں، پلیز چودھری صاحب ذرا غور کیجئے. وہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب وہ بات کو سمجھ نہیں چاہتے. ان کو چونکہ آپ نے وزارت جو اطلاعات ہے اس سے ہٹایا گیا، وہ ان کا ذرا سکرین سے آنا کام ہوا ہے. قمری کیلنڈر انہوں نے بنایا، وہ سائنٹیفک ہے. اسی وجہ دیکھیں ان کو شاید یہ پتہ ہی نہیں کہ جو چیز وہ بیان کر رہے ہیں وہ رویت ہلال کمیٹی ایسے 20 سال پہلے ان کے ساتھ ہے، وہ وہی چیز کر رہے ہیں. جس پوائنٹ پہ وہ لے کر آئے ہیں کہ جی ابھی چاند بنا ہی نہیں ہے، یہاں پر جو گواہوں کا تزکیہ ہو رہا ہے، تزکیہ تو شہود وہ اس پوائنٹ پہ کرتی ہے رویت ہلال کمیٹی. اور پھر ڈاکٹر صاحب کفارہ کیا سر اس کا؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں. یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مولویوں کی اپنی گھر کی بات ہے، بس جو ٹھیک ہے جی، جو کہہ دے آ کر کہہ دے جی کہ میں نے چاند دیکھ لیا تو ہم اس کو کر دیں گے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس گواہیاں آئیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ مفتی پوپلزئی صاحب کس اتھارٹی کے تحت گواہیاں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں جی بتائیے شوکت یوسفزئی صاحب، کیا اتھارٹی کیا ہے پوپلزئی صاحب کے پاس؟ اس طرح تو آپ ہر مسجد کے اندر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے. ہر محلے میں ایک نئی عید ہو جائے گی. سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں چودھری صاحب کہ میں نے کبھی بھی پوپلزئی صاحب کے کہنے پہ نہ کبھی روزہ رکھا ہے نہ کبھی عید کی ہے.
پہلے تو میں کلیئر کر دوں، اور نہ ہی ہمارے ملکن اور میں جس سے تعلق رکھتا ہوں، نہ ہزارہ، یہ لوگ کبھی، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ عید کی. میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں ہمیں درست کیا جائے، اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے ہمیں بتایا جائے. ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو فاٹا میں 7 اضلاع میں وہاں پہ چاند دیکھا گیا، یہ بتائیں، بڑا سیدھا سوال، آپ نے کتنے روزے رکھے؟ یکجہتی کا اظہار آپ نے کیا ہے. 28 رکھے ہیں یا 29 رکھے ہیں؟ میں نے آپ نے آج عید پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ میں مفتی منیب صاحب کے ساتھ ہی میں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے میرے 28 ہیں. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی آپ ایک روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو تبھی بتا دیں مفتی صاحب. میں تو دیکھو، میں تو نہ کوئی عالم ہے، نہ میں اس میں کوئی بحث کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں بتایا علم ہی نہیں کہ ہے آپ ایک روزہ رکھ سکتے ہیں. اور چلو مفتی ہو گئے نا کوئی جو بالکل یہاں پہ جو ہمارے علماء ہیں، ہم نے ان سے کنسلٹ کیا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا. اس طرح جلد بازی میں نہیں کیا کہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ جلد بازی میں فیصلہ، ایسا نہیں ہے. ہمارا جو پورا صوبہ کفارہ کیسے ادا کرے گا سر؟ آپ یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صوبہ پاکستان کا ایک روزے کا کفارہ ادا کر رہا ہے سارا صوبہ مل کے. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کھل کے میڈیا کے اوپر اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں. یہ میں آپ کلیئر کریں. جو لوگ روزہ رکھنے میں اپنی روایت، آپ دیکھیں جی میری طرف بولیں. وزیر محترم، میری ایک گزارش ہے کہ جب آپ کا ذاتی علم اتنا نہیں ہے، یقیناً آپ نے 28 روزوں پر اعلان کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. جو علماء کے فتوے کی وجہ سے کرتے تھے وہ عرصے سے کر رہے ہیں، ان کے الگ معاملہ ہے. آپ نے بطور ریاست کے، بطور حکومت کے، اور بعض جگہ پر زبردستی آپ کے ڈی سی اوز نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کے روزے توڑوائے ہیں، عیدیں کروائی ہیں. اور جی میں آ رہا ہوں، ایسی تو کفارہ نہیں ہے چوہدری صاحب. سب سے پہلے یہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے لاکھوں لوگوں کے روزوں جو ہے نا ضائع کروائے. اس کے بعد میں بتا رہا ہوں، میں کفارے کی طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد یہ ذہن میں رہے، پوری قوم جو سن رہی ہے وہ سارے یہ سنیں کہ ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑنا، اگر 100 سال تک لگاتار روزے رکھے جائیں، اس ایک روزے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس کو بندہ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن 2 مہینے کے، دیکھیے جان بوجھ کر یہ جو کر رہے ہیں، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے، جناب پورے خیبر پختونخوا جی جو کفارہ آ رہے جان بوجھ کر انہوں نے روزہ توڑا ہے، اور اس کے بعد یہ قضا بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ جان بوجھ کر انہوں نے لوگوں کا روزہ کھلایا ہے. مفتی صاحب جو ہے نا زیادتی کر رہے ہیں اپنے علم سے، وہ ہمیں جو ہے نا استفادہ ہم کرنا چاہتے ہیں ان کے علم سے، لیکن خدا رسول کا آرڈر ہے جو سر جی آپ سن تو لینا، آپ کسی اور طرف اس چیز کو لے جا رہے ہیں. مہربانی کریں، جو آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کو آپ اضافہ نہ کریں. آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے، آپ نے اضافی بول دیا کہ جی ڈی پی او نے زبردستی. کئی ایک واقعہ مجھے بتا دیں کہ زبردستی کسی پہ روزہ توڑوایا ہے، میں اپنا واٹس ایپ نمبر ہم نے نہیں کہا ہے کسی کو. کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بندے دیتا ہوں جہاں پولیس نے جا کر علماء کو بھیجا، یہ علماء کے فتوے آ رہے ہیں میرے پاس، یہ ساری چیزیں میں آن ایئر بتاتا ہوں. چلیں اسی پہ بات ختم کر لیتے ہیں، اسی پہ پروگرام ہم سچ جھوٹ کر لیتے ہیں. میں ابھی دکھا دیتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ شور پڑا ہوا ہے، رولا پڑا ہوا ہے، علماء رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے گورنمنٹ. اور جناب آپ دیکھیے میرے ویسے ایک منٹ مفتی صاحب، دوسروں کی بات سنیں، ان کا موقف تو ہے نا، دوسروں کی بات سنیں. مفتی صاحب ایسا نہ کریں کہ اپنی بات کر لیں دوسروں کی نہ سنیں. مجھے پتا آپ کی آواز کم آ رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ رک جاتے ہیں یا بول رہے ہو. جی شوکت صاحب بولیے. پلیز خدا کے لیے بات سنیں، خدا کے لیے بات سننا سیکھ لیں، بات سنیں پلیز. لوگوں کو اس طرح نہ کریں، لوگ پاکستان دیکھ رہا ہے. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہ ہم نے بھی یہاں علماء کو کنسلٹ کیا ہے. اگر مہربانی کریں، آپ ہمارے دوسرے درجے کے علماء سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کو، اس سے میرا شدید احتجاج ہے. آپ کے مفتی منیب صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ لوگ ان کو کسی چیز کا علم نہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. حکومت اپنی جگہ، حکومت اپنی جگہ، لیکن علماء کے ساتھ آپ یہ سلوک نہیں کر سکتے. یہاں اللہ کے فضل سے بڑے بڑے علماء ہیں. مجھے بریک لینا، آپ کو پتہ ہے کہ حسن جان صاحب، مولانا حسن جان صاحب سب سے بڑے عالم تھے، مفتی میں نہیں. ریاست نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ بریک لینا تھے سر. وہ شوکت صاحب آپ بھی علماء کرام کے بارے میں بات کریں کہ مفتی صاحب آپ بھی نہ کریں. چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शौकत साहब ये फरमाइए सर, ये तो आप मानते हैं कि 28 रोजों वाली गलती हुई आपसे और उसका कफारा अदा करने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, गलती तो तब होती जब हमें पता ना होता। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि उलमा से हमने कंसल्ट करने के बाद ये वाकया किया। देखिए, मुफ्ती साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया है पूरे कौम के सामने कि जी इन्होंने ज़बरदस्ती पुलिस गई है। ये सबूत दे सकते हैं मुझे? मैं अगर इन्होंने मुझे सबूत दे दिया तो मेहरबानी फिर उसके बाद फिर मुझसे पूछे कि इनको, देखिए एक जगह भी आप बता दें कि कहीं पे ज्यादती हुई है, एक जगह भी बता दें कि जबरदस्ती रोजा तोड़वाया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मैं अभी ये लाइव प्रोग्राम में आपकी तरफ सेंड करता हूँ चीजें। नहीं मुझे सेंड न करें, बता दें, नाम बता दें और जगह बता दें, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं आपके सामने बताऊंगा। उसी टाइप की गवाहियां ना, जिस तरह फाटा में गवाहियां नजर आ गई, चांद नजर आ गया। सर इस तरह नहीं हो सकता ना। ये बड़े अफसोस की बात है कि मतलब एक रोजा है, इसका कफारा अदा करने के लिए मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 15-20 सालों से पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 ईदें मनाई जाती थी। मैं जावेद चौधरी साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी मुफ्ती मुनीब साहब गवर्नमेंट ने नहीं बनाई आज तक, हिलाल कमेटी ने, लोग अपने तौर पे बना लेते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट पहली बार इन्वॉल्व हुई है, गवर्नमेंट ने सरकारी सतह पे तस्लीम किया उसको। मैं यही चाहता हूँ कि लोगों का हक है कि वो एक ईद मनाए यहाँ पे पाकिस्तान के साथ ईद मनाए। क्यों इन्होंने नहीं पूछा? क्यों ये पेशावर में आकर वो चांद क्यों नहीं सरकार क्यों मानती है? सर सरकार लोगों के साथ शामिल क्यों होती है? जी मुफ्ती साहब, ये कफारा क्या है? सर कफारा सरकार तो लोगों ने सरकार बनाई है। अफसोस है कि एक तो गलती आप लोग फरमा रहे हैं, कर रहे हैं, और उस पे आप ना नादिम हो रहे हैं और ना आपसे इतनी जुर्रत है आपकी कि आप एतराफ़ करें कि भाई हमसे ये आप अगर अकेले कर रहे हैं किसी वजह से, मुफ्ती की वजह से, आपका ज़ाती ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन आप बतौर एक रियासत के वजीर हैं और आपकी गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पर अनाउंस किया है, तो सीएम ने ईद पढ़ी है, शौकत साहब ने ईद पढ़ी, पूरी कौम के सामने खुद ये एतराफ़ किया है कि मैंने 28 रोजे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि एक रोजा आपका जाया हो गया और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी बड़ी सादत से आप महरूम रह गए हैं। वो जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं कि जो वो करते थे, उन लोगों की वो ऑलरेडी कभी भी 28 पर उनकी ईद नहीं हुई है और ना ही उन्होंने कभी 28 दोबारा करनी चाहिए की है। जो आपने किया है ये आप इसके जिम्मेदार हैं। जितने लोगों ने आपके ऐलान की वजह से वक्त खत्म हो गया।